پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ اس ماہ کی 22 تاریخ کو یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ 7ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نسب حضور کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ایمان قبول آپ نے کیا، تمام غزوات میں شریک ہوئے، صلح جنگ کے تمام فیصلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر حضور کا ساتھ دیا اور جانثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے، اور 22 جمادی الاخری یہ والا مہینہ جو ہے 13 ہجری کو وفات پائی، اور اس وقت بھی سبز گنبد میں حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ امیہ بن خلف جو مکے کا ایک بڑا غیر مسلم تھا، اور واقعہ مشہور ہے کہ صحابی رسول معزز مصطفیٰ حضرت بلال اس کی غلامی میں تھے، بڑا ظلم کرتا تھے آپ پہ، تپتی ریت پر گرم لیٹ پر لٹا دیتا، پر وزنی پتھر رکھ دیتا، عرب کی گرمی، چلچلاتی دھوپ، حالانکہ اس گرمی میں ابھی ماربل پہ بھی پاؤں رکھنا ہو تو نہیں رکھا جاتا، کسی کی جوتی گم ہو جائے تو اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں نہیں رکھا جاتا نیچے، اتنی شدید گرمی، اور پھر ریت تو ایسے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، اور ریت پر لٹا دیتا، اسے جسم جھلس جاتا، ابھی ماربل پہ پاؤں رکھ کے تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہونا پاؤں جھلس جائیں گے، گرم ریت پر پورے جسم سمیت لٹاتا، جسم جھلس جاتا۔ امیہ کہتا اکفر محمد، اے بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، یعنی ان کے لائے ہوئے دین سے پھر جاؤ۔ اس کے جواب میں بلال رضی اللہ عنہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک کے نعرے لگاتے، اور بدبخت امیہ کا سینہ جلاتے۔ ایک دن امیہ یہی آپ کے ساتھ سلوک کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا امیہ کیا تم بلال کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ امیہ بولا ابوبکر آپ ہی نے اسے بگاڑا ہے، اب اسے بچانا چاہتے ہیں بچا لیں پھر اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے منظور ہے، چنانچہ آپ نے حضرت بلال کو بھاری قیمت دے کر خرید کر آزاد کر دیا۔ 30ویں پارے میں ایک مختصر صورت سورہ واللیل وہ نازل ہوئی اس سے متعلق، اور اللہ پاک نے جنتی صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ 5ویں صدی ہجری یعنی تقریباً 936 سال پہلے کہ بہت بڑے محدث ہیں علامہ حسین بن مسعود امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں جو ہے اتقا لفظ ہے، اس سے مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ معنی یہ ہے کہ سب سے بڑے پرہیزگار یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کی طرف خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ تو ان 2 آیات سے حضرت ابوبکر صدیق کے 6 فضائل معلوم ہوئے۔ پہلی یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، یعنی آپ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اب گناہوں سے آپ محفوظ ہیں۔ معصوم کا لفظ یہ استعمال کر سکتے ہیں فرشتوں کے لیے اور نبیوں کے لیے، وہ معصوم ہیں، اور باقی اللہ جسے محفوظ فرمائے وہ محفوظ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جنتی ہیں، امت مصطفیٰ میں سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ تمام صدقات اور خیرات میں اللہ کے ہاں جو بھی آپ نے صدقات کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلیٰ درجے کے اخلاص والے ہیں کہ آپ کے اخلاص کی گواہی اللہ پاک نے دی۔
حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تو قریش بولے کہ ضرور بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ان پر، اس لیے انہوں نے اتنا پیسہ لگا کے ایک غلام کے لیے، غلاموں کو تو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تو کوئی احسان کیا ہوگا ان پر اس لیے آزاد کیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ یعنی اب لوگوں کے اعتراض کا جواب اللہ پاک دے رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ یعنی حضرت بلال کو آزاد کرنا اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، کسی کا احسان کا بدلہ نہیں ہے، اور نہ حضرت بلال نے کوئی ان پر احسان وغیرہ کیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دین میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار۔ تو پتہ چلا افضل وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ سمجھنے اور یاد رکھنے کی بات ہے۔ علم دین بہت بڑی فضیلت ہے مگر افضل ہونے کا معیار نہیں۔ علم دین بہت بڑی نعمت ہے لیکن افضل ہونے کا جو معیار بتایا گیا کرائٹیریا وہ تقویٰ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ افضل ہے۔ دیکھیے شیطان کتنا بڑا عالم تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی استاد رہا ہے، علم کی کمی تھی کوئی، لیکن کیا یہ فضیلت والا ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح بہادری بھی بڑی افضل ہے، افضل ہونے کا معیار یہ بھی نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں ہزاروں بہادر ہوئے ہیں، رستم کی جس کی بہادری کے مشہور قصے ہیں، یہ کون تھا؟ غیر مسلم تھا، اور غیر مسلموں کو اللہ پاک نے جانوروں سے بھی بدتر فرمایا، تو بہادر بھی کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ سخاوت بھی افضل ہونے کا معیار نہیں ہے۔ نمرود بڑا سخی تھا، کات کے زمانے میں اپنی رعایا کو نمرود فری میں کھانا بانٹا کرتا تھا، کثرت سے بانٹتا تھا، مگر شرط تھی اس کو دے گا جو اسے سجدہ کرے گا، صرف سجدہ کرنے والے کو کھانا دیتا تھا۔ اب کیا معاذ اللہ نمرود کو فضیلت والا کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے مثال دی، لکھتے ہیں فرض کیجئے زید کو 1000 سال کی زندگی ملی اور اس نے ساری زندگی نیک کام کرتے ہوئے گزار دی، مگر اس کی یہ 1000 سال کی نیکیاں قبول نہیں ہوئیں، اور دوسری طرف عمر ہے اس کو 1000 سال کی زندگی تو نہیں ملی، البتہ اس نے تھوڑی سی زندگی ہی میں ایسی نیکیاں کر لیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں، اسے اللہ کا قرب مل گیا۔ بتائیے دونوں میں افضل کون ہوگا؟ وہی جس کی نیکیاں قبول ہو گئی، چاہے اس کی زندگی تھوڑی سی ہے، 15-20 سال زندگی ہے، اور ایک ہے جس کی 100 سال زندگی ہے، وہ 15-20 سال والا نیکیاں کر کے اللہ کے یہاں قبول بھی ہو گئی، اللہ کو راضی کر لیا اس نے۔ اسلام میں افضل ہونے کا مطلب ہے اللہ کا قرب، اس کی رضا زیادہ ملنا۔ جس کو اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا جتنی زیادہ نصیب ہو وہ اتنی زیادہ فضیلت والا ہے، اور جسے اللہ کا قرب اس کی رضا نہ ملے، اب اس میں چاہے ہزاروں خوبیاں ہوں، وہ اتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا پہلوان ہو، اتنا بڑا دیگر فضائل سارے اس کے اندر ہوں، لیکن وہ فضیلت والا نہیں ہے۔ اور اللہ کا زیادہ قرب کسے ملتا ہے، زیادہ رضا کسے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار۔ تو زیادہ تقوی والا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قرب والا ہے، جو زیادہ قرب والا ہے بس وہی افضل ہے، جو اللہ کے قریب زیادہ ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اب قرآن ہی سے پوچھیں کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ ارشاد ہوا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار وہ اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کرام کی بات سب سے زیادہ بلند رتبہ ہیں، سب سے افضل ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد مخلوق میں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی سب سے افضل ہیں۔ اگلی پچھلی تمام امتوں میں سب سے زیادہ بزرگی والے بھی یہی 4 ہیں، سب سے بڑھ کر عظمت والے بھی یہی 4 ہیں، سب سے بڑھ کر عزت والے، کرامت والے، ولایت والے بھی یہی 4 ہیں۔ پھر ان کی آپس میں ترتیب یوں ہے
کہ سب سے پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی اور پھر مولا علی رضی اللہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ انہیں حضرات شیخین سے افضل بتاتے ہیں، شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان سے مجھے افضل بتاتے ہیں کچھ لوگ۔ یہ سن کر مولا علی ممبر پر جلوہ فرما ہو، یعنی مولا علی کی نگاہ پاک میں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا کہ اسے 4 لوگوں میں بیان کر دیا جائے، یہ بڑی اہم بات تھی، اس لیے آپ نے اعلانیہ طور پر سب کے سامنے آپ ممبر پہ تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ فرمایا لوگوں، مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابوبکر اور عمر سے افضل بتاتے ہیں، افضل کہتے ہیں۔ اگر میں نے اس بارے میں پہلے حکم سنا دیا ہوتا تو بے شک میں ایسا کہنے والوں کو سزا دیتا۔ آج سے جو کوئی ایسا کہے وہ الزام لگانے والا ہے۔ آج کے بعد میں جسے ایسا کہتے سنوں گا میں اس کو اس الزام تراشی کی سزا دوں گا، 80 کوڑے ماروں۔ پھر فرمایا بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم۔ حضرت ابو جحیفہ صحابی رسول ہیں، آپ حضرت مولا علی کے بہت قریبی تھے، آپ کا خیال یہ تھا کہ مولا علی سب سے افضل ہیں۔ ایک روز حضرت ابو جحیفہ نے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف باتیں کرتے سنا، مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی سب سے افضل نہیں ہیں۔ لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت ابو جحیفہ کو بہت دکھ ہوا۔ مولا علی نے جب انہیں غمگین دیکھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے، غم کی وجہ پوچھی تو حضرت ابو جحیفہ نے لوگوں سے جو سنا تھا بتا دیا۔ ان کی بات سن کر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی نے فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر فاروق۔ اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو لقب دیا اتقا، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے متقی۔ کیسی پرہیزگاری تھی؟ آپ کا ایک غلام تھا دور جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے نجومیوں والا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی کی فال کھولی ہوگی تو اس کام کے پیسے نہیں ملے، یعنی اس شخص نے ادھار کر دیا، کافی عرصہ گزر گیا، حضرت ابوبکر صدیق کی غلامی میں وہ آ گیا وہ شخص۔ ایک دن اس نے آپ کی خدمت میں کھانے کی کوئی چیز پیش کی، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چیز کھا لی۔ جب کھا چکے تو غلام نے کہا کہ علی جا وہ ابھی جو آپ نے کھانا کھایا جانتے ہیں وہ کھانا کہاں سے آیا؟ نے حیرانی سے پوچھا کہاں سے آیا تھا؟ عرض کیا میں نے مسلمان ہونے سے پہلے ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، یعنی فال وغیرہ کھولی تھی، اس نے آج اس کے معاوضے میں یہ کھانے کی چیز دی۔ بس یہ سننا تھا کہ گویا آپ کے پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا حضرت ابوبکر صدیق پر۔ آپ نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور کہہ کر دی، وہ کھانا جیسے تیسے وہ کھانا باہر نکال دی۔ بعض روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اسے نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑتی تو کر گزرتا، کیونکہ میں نے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن حرام غذا سے پلا ہو جہنم اس کے زیادہ لائق۔ یہ تقوی کا عالم تھا، لیکن آج کتنے کھل کے حرام کھاتے ہیں، کھل کے حرام کھاتے ہیں۔ ہمارے لاکھوں نوجوان ہیں جو اس وقت موبائل پر جوئے میں مبتلا ہیں اور مختلف گیموں کے نام پہ فلاں گیم کھیل رہے ہیں، اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، اب اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، آج 10,000 آیا ہے، آج 50,000 آیا ہے، آج 2 لاکھ چلا گیا، آج یہ آیا وہ آیا ہے۔ کتنوں کو کنگال ہوتے میں دیکھ رہا ہوں۔ سمجھایا جاتا ہے سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ایسا وہ حرام کا بہت چڑھ چکا ہے، کیونکہ ایسی خطرناک چیز ہے حرام، ایک بار جس کو لت لگ جائے نا اس حرام کی تو پھر وہ بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو خود حرام کھا رہے ہیں جوئے والے کام کر کے، اس طرح کی ایپس جو پتہ بھی ہے نہیں پتہ تو پتہ کرنا چاہیے، کہتے ہیں کوئی حرام کو بتا بھی رہا ہے منع ہے، حرام ہے یہ آمدنی، اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بس چپ کر کے سننے کی، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ بار بار یہ بندہ ہمیں یہ کہے بھی کہ حرام ہے، آمدنی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے حرام کا۔ تو حرام سے جو بدن پلتا ہے، جو بدن حرام غذا سے پلا ہو جہنم اس کے زیادہ لائق ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کو جب حرام کھلائیں گے، بیوی کو حرام کھلائیں گے، وہ بھی پھر نافرمان ہوں گے، اپنے بھی نافرمان ہوں گے، جہنم کے حقداری بنیں گے۔
پوری زندگی کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے ہمیں حرام سے بچنا چاہیے. حلال کا ہوگا نا تھوڑا سا ہوگا تو اس میں برکت ہوگی, سکون ہوگا, اور کچھ عرصے بعد اچھا خاصا ہو جائے گا. لیکن حرام کھاتے کھاتے ٹھیک ہے کروڑوں کما لی, ایک ہی بار سارا نکل جائے گا. یا تو ڈاکو لے جائیں گے, یا پھر ڈاکٹر لے جائیں گے, یا پھر کہیں نہ کہیں نکل جائے گا. اور نہ بھی نکلے آخرت کی سزا تو ادھر ہی ہے نا, جہنم کی سزا ہے حرام کھانے والے کے لیے, اور بہت ساری وعیدیں. اس لیے جو ہو بھئی, جب حلال ذرائع سے محنت, جتنی محنت ادھر کر رہے ہیں گیموں میں, جوئے میں, دیگر چیزوں میں, وہاں بھی ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, ہر وقت موبائل پہ لگے ہوتے ہیں, کئی گھنٹے لگاتے ہیں. وہ اتنے گھنٹے لگاؤ تو اس سے زیادہ کما لو. لیکن بس بد نصیبی ہے, پتہ نہیں, بندہ یہ سوچیں شاید میرے کھاتے میں کہ جہنم تو نہیں لکھی ہوئی کہ میں ایسے کاموں میں لگا ہوں کہ مجھے سدھرنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. تو تقوی کا عالم دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کا, انجانے میں کھا لیا. آپ کو معلوم ہوتا کہ کھانا کہاں سے آیا ہے, ہرگز نہیں کھاتے, انجانے میں کھا لیا, غلام نے دیا. اب یہ نہیں کہ صرف توبہ کر لی, اللہ سے معافی چاہیے ہو, نہیں, بلکہ آپ نے وہ کھانا جسم سے نکال دیا, میرے جسم کا حصہ نہ مان جائے. ورنہ کہتے میں توبہ کرتا ہوں, یا اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی ہے. خالی معافی نہیں مانگی, سارا نکال دیا. ہمارے یہاں بالکل خیال نہیں رکھا جاتا, صرف کمانے کی فکر ہے. اب کمائی کا ذریعہ کیا ہے, سورس آف انکم حرام ہے حلال ہے, ادھر توجہ نہیں ہے, بس صرف کمائی, انکم آنی چاہیے. میاں اب جھوٹ کے بغیر گزارے نہیں چلتا, بس جھوٹ بنا تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جھوٹ بولنا گناہ ہے, جھوٹ بول کر جو رقم کمائی اس میں بھی جو جھوٹ کا اثر آ گیا, آپ بتائیے جو ایسی کمائی ہو اس میں برکت کہاں سے آئے گی. سودی لین دین عام ہو رہا ہے, رشوت عام ہو رہی ہے, ناپ طور میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے, جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچا جاتا ہے. جو ملازمت کرتے ہیں ان کے ہاں بھی ایسی صورتیں پائی جاتی ہیں کہ کام میں سستی دکھاتے ہیں, رات دیر تک جاگتے ہیں, صبح کام کے وقت نیند چڑھی ہوتی ہے, کبھی گپ شپ, کبھی فون پر باتیں, کبھی ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنا, کام پر دھیان نہیں دیتے. اگر یہ عرف سے ہٹ کر کیا, مثلا جتنی فون پر بات کرنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ وقت لگایا, تو اتنی اجرت میں سے کٹوتی کرانی ہوگی. وہ شرعی صورت میں پائی جانے والی وہ اجرت جو فالتو ہوگی وہ حرام کی ہوگی. مثلا ڈیوٹی ٹائمنگ ہے, اب اس ٹائمنگ میں 10-15 منٹ فون پہ لگے رہے, اب یہ 10-15 منٹ کیا تو گھنٹوں لوگ لگے رہتے ہیں, اپنے دوستوں کو میسیج کرتے رہے, گھر والوں سے میسیج, فون کال پہ لگے رہے. اب وہ وقت ہے ڈیوٹی کا. اب دوران ڈیوٹی اگر ایسا کیا, میسیج, فون, یا ذاتی کام یا ذاتی کاروبار یا موبائل پہ لگے رہے, کسی بھی صورت میں, چاہے علم دین ہی سیکھتے رہے, ٹائم ڈیوٹی کا ہے. ڈیوٹی کے ٹائم میں بعض صورتوں میں تو نفل پڑھنا بھی منع ہے کہ اس پہ وہ اجارے کا ٹائم بک چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے, فرائض پڑھ سکتا ہے, واجبات پڑھ سکتا ہے, نفل اس صورت میں پڑھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ اجازت ہو تو. جب یہاں تک چیز منع ہے تو پھر دیگر اچھی اچھی باتیں دیکھنا, ویڈیوز دیکھتے رہنا, بندہ کہ نہیں تو ثواب کا کام ہے. تو دوران ڈیوٹی بہت سارے ثواب کے کام بھی کرنا منع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ وقت بندے کا بکا ہوا ہوتا ہے, وہ وقت اپنا نہیں ہوتا. اس لیے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے, اجارے کے مسائل سیکھنے چاہیے. دین ہمارے گھر پر بھی حاکم ہے, ہماری دکان پر بھی دین حاکم ہے. دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ بس نمازیں پڑھ لی, ہم تہجد گزار بن گئے, بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ہم پرہیزگار ہو گئے, بس یہ ہم دیندار ہو گئے. دین گھر پر بھی حاکم ہے, دکان پر بھی حاکم ہے, ہماری ذات پر بھی دین حاکم ہے. دکان کھولنی ہے, کاروبار کرنا ہے, اس کی شرعی احکام کیا ہیں, حلال کی صورتیں کیا ہیں, حرام کی صورتیں کیا ہیں, سود کیا ہوتا ہے, کن کن صورتوں میں کمائی حرام ہو جاتی ہے, یہ سب کچھ کون سیکھتا ہے؟ سیکھتے ہی نہیں. بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں ہے, حرام آ رہا ہے, حلال آ رہا ہے, بس جمع کیے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں حرام کمائی سے محفوظ فرمائے. ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, بہت عبادت گزار تھے. اب کئی سال تک عبادت کرتے رہے مگر لذت نہیں ملی, قرب الہی کے دروازے نہیں کھلے. پریشان ہو کر امی جان کے پاس آئے, اپنی پریشانی بتائی. اب پھر ماں بھی تو بایزید بسطامی کی تھی, کوئی عام شخصیت تو نہیں ہوگی. خیر ماں نے غور کرنے لگی, ماں نے غور کیا, کیا وجہ ہے, میرا بیٹا اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے, لذت نہیں آ رہی عبادت میں, مزہ نہیں آ رہا, کوئی کمی ہے ضرور جس کی وجہ سے کوئی عبادت میں لذت نہیں مل رہی. آخر امی جان کو یاد آئے, فرمایا بیٹا مجھے کمی مل گئی ہے. جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے میں ابھی امید سے تھی,
اس وقت میں پڑوس میں گئی تھی، اس کے ہاں سے چند دانے میں نے بغیر پوچھے اٹھا کر کھا لیے تھے، چند دانے۔ چنانچہ جلدی سے پڑوس میں گئی، ان دانوں کی مالکن سے وہ معاف کروائے۔ اس کے بعد بائی یزید بستامی کو عبادت میں لذت ملنا شروع۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے بائی یزید بستامی، اس سے پہلے کی بات ہے، پڑوس کے گھر کے دانے کھا لیے۔ یہاں تو ریڈی پہ کھڑے کھڑے کتنے چنے کھا جاتے ہیں، کسی کے کھڑے کھڑے کتنے اور چیزیں کھا جاتے ہیں، بادام تک کھایا، پتہ بھی ہمیں کتنے قیمتی ہیں۔ وہ چکھتے چکھتے ہی نا، اور تھوڑے تھوڑے کا سارے چکھتے ہیں تو کلو بادام تو اس کو گئے 3000 روپے کا، اس کو یوں ٹکا لگا دیا۔ تو یوں دھیان کرنا چاہیے کہ حرام کمائی نہ اندر جائے، چاہے ایک دانے کیوں نہ ہو۔ کتنے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا، ان کے جو باقی معاملات تو کلیئر ہو گئے، بس ایک دانے کی وجہ سے پھنس گیا۔ کیوں، وہ کیسے؟ ایک دوست کی دکان میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، تو وہاں دانے پڑے تھے گندم کے، تو ایسی باتوں باتوں میں نے وہ ایک دانہ توڑ دیا۔ وہ کتنا سا دانہ ہوتا ہے چھوٹا سا گندم کا، وہ دانہ توڑ کے جیسے منہ میں ڈالنے لگا، یاد ہے نہیں میرا تو روزہ ہے، میں نے وہی رکھ دیا، بس وہاں میں پکڑا گیا۔ ابھی توڑا، کھایا نہیں ہے، یا تو کھا جاتے ہیں نا، پورا پورا پکا مار جاتے ہیں۔ تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اسی طرح انکم، سورس آف انکم جو بھی ہے، وقت ہمارا اگر کہیں بک چکا ہے تو وہ وقت پھر ہم کسی اور کام میں نہیں دے سکتے، وہ ٹائم ہو گیا اجارے کا۔ اب اجارے کا ٹائم اگر سستی بھی کر رہے ہیں، جتنا کام کرنا چاہیے اور اس میں نہیں کر رہے، سستی کر رہے ہیں، تو بھی گناہ گار ہیں۔ کتنے سرکاری ملازمین کو دیکھا جاتا ہے، موجیں لگی ہوئی ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ جو دینی ذہن رکھنے والے ہیں، جو داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے، جو مذہبی بندے ہیں، ان کا بھی حال ایسا ہے کہ بیچاروں کے مسائل نہیں پتہ، تو جو عام دنیا دار ہے، نماز تک نہیں پڑھتا، اس کا حال کیا ہوگا۔ دوران ڈیوٹی یا آفیسز کا ٹائمنگ بالفرض اگر 8 سے آگے 8 گھنٹے ہیں، آج کل پتہ نہیں کیا ہے، شاید 8 کے قریب ہی ہوگا، آرام سے 9 بجے دفتر جائیں گے، یا کسی بہانے دفتر چلے گئے، حاضری لگائی، اس کے بعد گپوں میں لگ گئے، ادھر اس کا کام، اس کا کام، اس کا دیکھے بھائی یہ میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، جتنا میرا کلوز آدمی ملنے آ رہا ہے، میں اس کے کام کے لیے وقت کیوں دے رہا ہوں؟ یہ تو میرا وقت بکا ہوا ہے اس ادارے کے لیے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، باریکیاں ہیں جو دیکھنی چاہیے، ورنہ بندہ عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ اگر بالفرض عبادت کر بھی رہا ہے مجبوراً، تو اس کی لذت سے محروم ہو جائے گا، جیسا بائی یزید بستامی کا واقعہ سنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔